شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلتے پھرتے یہ چھوٹی سی تسبیح دل میں پڑھتے رہا کرو، اللہ بہت خوش ہوگا اور نصیب میں دولت ہی دولت لکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے دی تمہیں ہر چیز جو تم نے مانگی اس سے، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو تو شمار نہیں کر سکو گے، اسے بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم بہت ناشکرا ہے۔ ناظرین، ان آیات مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جہاں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، وہیں پر انسان کو بغیر مانگے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسان کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر ہی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الرحمن میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورۃ النحل کی آیت نمبر 53 سے 55 میں اللہ تبارک و تعالی اسی حقیقت کو کچھ اس انداز سے بیان فرماتے ہیں، اور جو تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو اسی کی طرف تم آہوزاری کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف کو تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں دیں، سو تم فائدہ اٹھا لو، پس عنقریب تم جان لو گے۔ ناظرین، ان آیت مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جملہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس کی تمام تکلیفوں کو بھی دور فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کی ایک بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے متعلق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ناشکری پر ناراض ہوتے ہیں اور شکر گزاری پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت ہی سخت ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سی تسبیح دل میں پڑھتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت خوش ہوگا اور اسے وہ سب کچھ نوازے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا ہے۔ ایسا عمل کہ ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھروں میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی اور دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہیں تو 5 منٹ کا یہ عمل آپ لوگ کر کے دیکھ لیجئے۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا، پیسوں کا مسئلہ تھا، رشتوں کا تھا، تکالیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ جو چاہے مسئلہ ہو، انشاءاللہ وہ حل ہو گیا ہے۔ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک آپ خود آزما کر دیکھ لیجئے۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں اور اپنی آنکھوں سے معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ڈھیروں رزق اور دولت آپ کے پاس آتا ہے۔ جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ بتایا، اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا ہی، لیکن پھر ان پیسوں میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں۔ ناظرین، ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا وظیفہ لازمی کیا ہوگا کہ آپ کو پیسے ملے ہوں گے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے، آپ نے محنت اور کامل یقین سے کیا ہوگا تو آپ کو پیسے بھی لازمی ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد، جیسے ہفتوں یا مہینوں کے بعد ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اس پیسے میں انشاءاللہ خوب خیر و برکت ہوگی، اور سمجھیے کہ پیسوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ پیسہ آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گا۔ دولت کا اور پیسوں کا یہ ایسا بادشاہ عمل ہے، یہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی دولت چاہیے، فوری ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صبح کو وظیفہ کریں تو شام تک ہمیں رزق مل جائے، رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے پہلے مل جائے، تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ایک تحفہ ہے
جو ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ شوہر ہے وہ دہاڑی لگاتا ہے، اور دہاڑی بھی کبھی لگتی ہے تو کبھی نہیں لگتی۔ جس دن دہاڑی لگ جائے 4 پیسے آ جاتے ہیں، اور وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت بھوکے سو جانا ہے۔ تنگ دستی ہے، فاقے، غربت، لاچاری ہے، رزق کی اور پیسوں کی کمی ہے۔ تو آج ان سب بہن بھائیوں کے لیے یہ وظیفہ ایک تحفہ ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہیے گا، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں، کسی ایک کے دل سے نکلی ہوئی سچی آمین میں آپ کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ ایک چھوٹی سی دعا کروں گا، اور ناظرین، ایک خصوصی دعا میں اور اجتماعی دعا میں جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا کی جائے، تو وہ لوگ اپنا نام کمنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آئیے اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، جو بہن بھائی تنگ دست ہیں اور غریبی مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت اولاد کی کمی ہے، اولاد ہے لیکن فرما بردار نہیں ہے، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیروں رزق عطا کر دے، ڈھیروں ان کو دولت اور پیسہ عطا کر دے، اتنا پیسہ آ جائے کہ میرے جو بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے در کے آگے جھکنا نہ پڑے، وہ خود غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک جائیں اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کریں۔ اے میرے اللہ، جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کی مدد فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہم جو کچھ مانگ سکے وہ عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آمین لازمی لکھیے گا۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات انسان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے، کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے اور کبھی بھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور جب کبھی زندگی ہماری توقع اور امیدوں پر پورا نہیں اترتی تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے۔ مگر ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہو جاتا ہے، اور اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق ہی چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ احساس ستاتا ہے کہ اسے اب مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر واقعی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اسے پھل نہیں ملتا تو وہ تھک بھی جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اس کی زندگی میں دلچسپی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر ناظرین، یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان پر بھی سختیاں آئی ہیں، اسی لیے حالات جتنے بھی کٹن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے، نہ سکھ سدا رہتا ہے، ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیروں میں امیدوں کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے، اور اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامی اور مشکل وقت سب عارضی ہے، اور وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں،
کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے، اور حقیقت میں مشکل اور نامساعد حالات میں انسان کو اپنی خود کی پہچان ہوتی ہے، اور اسی عمل میں اسے اپنے آپ کا، اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے۔ اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے انسان مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے، اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی پہچان بھی ہوتی جاتی ہے، اور وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ انسان کے مشکل وقت گزارنا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے اپنے منفی خیالات بنا دیتے ہیں۔ انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی ارغمال بن جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے، اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ سب سے پیچھے رہ گیا ہے، سب کچھ ہار گیا ہے۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھیں اور یہی کوشش کریں کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا ہے اسے یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے، اور اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی انشاءاللہ زندگی مہربانی ہی کرے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی سوچ مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب کریم نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں، اور بے شک اس کے سب وعدے سچ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے ناظرین، انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ یقین جانیے یہ ایسا چراغ ہے کہ جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے، اور اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پرنور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اسی جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنائیں، بلکہ امید اور یقین تھام کر رکھیں گے تو ہر مشکل سفر بآسانی کر سکیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر اور شرک پر تمہارا معاوضہ ہوگا۔ بے شک اللہ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنی گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل اور زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ کیا ہمارے اتنے سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے ناظرین ہمیں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ بھی صادر ہوئے ہوں تو بھی اسے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرے کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔
اس سے پہلے پہلے بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا ہی بات ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو بھی میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ ناظرین، اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیں کہ جو شخص سر تا پا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تیری توبہ قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہہ کر اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بے شک اللہ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو سرے سے مٹا دیتی ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے حالات بھی ضرور بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرے اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ لیکن جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور برائی کو عمل میں نہ لا سکے اللہ کے خوف سے یا پھر کسی بھی وجہ سے، تو خداوند تعالیٰ اپنے ہاں اس کے حساب میں ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اسے عمل میں بھی لے آئے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کی ہر صفت ازلی اور ابدی اور لامحدود ہے، تاہم اس کی صفت رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں خود ارشاد ربانی ہے کہ میری رحمت وسیع ہے ہر شے پر۔ حاملین عرش مومنین کے حق میں اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے وقت کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تیری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، بس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے اور نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے تو اسے بس اس کی جزا ملے گی اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی دیر ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جن، انسان، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے، اور اسی رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار، محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ تو ناظرین، آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے وہ درود پڑھ لیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعائے یونس سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اسے آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے 2 نام ہیں، یا غنیو یا مغنیو، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، 100 دانوں والی تسبیح پڑھنی ہے، اور دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے یا غنیو یا مغنیو 100 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور اس کے بعد 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لینی ہے۔ اور کوشش کریں کہ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے سورۃ الکوثر کا ورد کرتے رہا کریں۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیسے اللہ آپ کے نصیبوں کو کھول دیتا ہے، آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آپ کو اللہ وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ یہ طاقت ہے میرے اللہ کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا۔ 18,000 مخلوقات اس کائنات میں ہیں، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے ان بندوں سے ہے۔ تو آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ وظیفہ کیجئے اور اللہ کی بے پایہ رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ہدیتاً تحفتاً کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔